اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you girls? I hope all of you will be fine, inshallah. Welcome to all of you at 10th class. I am Nazia Saeed from Adbistane Sufia for the lecture of Pakistan Studies. We are going to take our first lecture that belongs to our first chapter of Pakistan Studies, and that is the History of Pakistan, Phase 2. The Phase 1 of History of Pakistan we have studied before in 9th class, and the Phase 1 belongs to 1947 to 1970. 1947 was the year of the creation of Pakistan and 1970 was the year of the separation of East Pakistan. 1947 میں تخلیق پاکستان ہوئی اور تخلیقی پاکستان سے لے کر 1970 تک کے تمام واقعات ہم اس چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ اس چیپٹر کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی، کہ جب ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن کے درمیان جب الیکشنز ہوئے تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان چند اختلافات جو شروع ہوئے، جس کا نتیجہ 1970 کی جنگ تھا، جس میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرقی پاکستان کا بازو ہم سے کٹ گیا۔ اب جو مغربی پاکستان ہے وہی ایکچولی پاکستان ہے۔ ویسٹ پاکستان از ناؤ پاکستان۔ پاکستان کے مغربی پاکستان کے پہلے حکمران جو کہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، جن کی حکمرانی کا دور رہا 20 دسمبر 1971 to 5 جولائی 1977۔ ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آنے کے بعد ریڈیو میں اپنی سب سے پہلی تقریر جب کرتے ہیں، the first speech on radio of ذوالفقار علی بھٹو was fully passionate, was fully devoted. ذوالفقار علی بھٹو اپنی اس تقریر میں پاکستانی عوام کو نہ صرف خطرناک حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا ایک نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو یقین تھا کہ وہ پاکستان بنانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی خواب کی سب سے پہلی کڑی ہمیں معاشی اصلاحات میں نظر آتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے چند معاشی اصلاحات کو ضروری جانا اور انہی اکانومک ریفارمز کے تحت چند انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے لیے انہوں نے جن اقدامات کو کیا، اس میں سب سے پہلا قدم جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے 22 خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر دیے۔ یہ 22 خاندان کون سے ہیں؟ یہ 22 خاندان وہ لینڈ لارڈز اور فیوڈل لارڈز کے ہیں جنہوں نے ایکچولی جب پاکستان میں مائیگریٹ کر کے آئے اور یہاں پر ہجرت کر کے آنے کے بعد جتنی جگہ ان کے حصے میں آئی، اس تمام زمین پر یہ ناجائز قبضہ کرتے رہے، کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس تو ان تمام جائیدادوں کے کوئی بھی کاغذی کارروائی موجود نہیں تھی۔ یاد رہے کہ ہم 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ انگریز اور ہندو پاکستان سے جانے کے پہلے تمام ریکارڈز کو جلا کر گئے تھے۔ یہی وجہ تھی جس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور آج تک یہی لینڈ لارڈز اور فیوڈل لارڈز پاکستان کی ترقی کے اوپر ایک بدنما دھبا ہیں۔ نہ صرف ان خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کیے بلکہ 19 کمپنیوں کے لائسنس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ 2 جنوری 1972 کو صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے تحت
22 सनतों के डायरेक्टर्स को बरतरफ कर दिया और इसी ऑर्डिनेंस के तहत 10 बड़ी सनतों को नेशनलाइज कर दिया गया। इन 10 बड़ी सनतों में पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ियाँ बनाने वाली सनत, भारी और बुनियादी केमिकल की सनत, फौलाद साजी और लोहे की सनत, भारी मशीनरी की सनत, पेट्रोकेमिकल्स की सनत, भारी सामान बराए बिजली की सनत, सीमेंट की सनत, ट्रैक्टर प्लांट की सनत जो है शामिल है। सिर्फ सनतों को ही कौमी तहवील में ले लेना काफ़ी नहीं था, इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चंद बैंक और बीमा कंपनियों को भी कौमी तहवील में लिया। बैंकों और बीमा कंपनियों को भी नेशनलाइज कर दिया। 19 मार्च 1972 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को कौमी तहवील में ले लिया गया। 1 जनवरी 1974 को शेड्यूल्ड बैंक को भी कौमी तहवील में ले लिया गया। ये जो 22 बड़े बड़े सरमायादार ख़ानदान थे, इन्होंने अपने अपने निजी बैंक और बीमा कंपनियां बना रखी थी, जिससे सरमायादाराना निज़ाम को बहुत ज़्यादा बढ़ाव मिल रहा था। हुकूमत ने न सिर्फ इन निजी बैंक और बीमा कंपनियों से फ़ायदा उठाने के लिए इनको कौमी तहवील में लिया, बल्कि इनसे बैंक मुलाजमीन के हालात को बेहतर करना भी एक मकसद था। बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेने से हुकूमत को इक्तिसादी लिहाज से ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचा और रुपया आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाने लगा। बीमा कंपनियों और बैंकों को कौमी तहवील में लेने के बाद एक सबसे बड़ा अहम काम इन सनतों से मुतासिर होने वाली हमारी आवाम, वो आवाम जो लेबर है, वो आवाम जो हमारा मज़दूर तबका है, जो इन सनतों में काम करता है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था। 10 फरवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। मज़दूरों के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके तहत उनके हालात को बेहतर किया जा सके। याद रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासत में आने के पीछे सबसे मजबूत जो वजह थी वो गरीब तबके की नुमाइंदगी करना ही था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़दूरों की कमेटी में शमूलियत को लाजमी करार दे दिया। हर कारखाने में इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जो कुल तादाद का 20% थी। मज़दूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखाने के हिसाबात और स्टोरों को अपने नुमाइंदों के ज़रिए जान सकेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेबर पॉलिसी के ऐलान के तहत सालाना बोनसेस का ऐलान भी कर दिया। ये सालाना बोनसेस एक तनख्वाह के बराबर थे जो मज़दूर को हर साल में अदा किए जाएंगे, और जैसे ही पैदावार में इजाफा होगा तो मज़ीद खुसूसी बोनसेस भी दिए जाएंगे। मज़दूरों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। इस लेबर पॉलिसी के ऐलान से पहले 12-18 घंटे मज़दूरों से सनतों में काम लिया जाता था, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनके लिए औकात कार को एक नई शक्ल दी और एक हफ्ते में 54 घंटों की बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद कर दी। हाँ, अगर इसके अलावा मज़दूर ओवर टाइम लगाना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो इसके लिए उनको अलग से मुआवजा जो था वो अदा किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़दूरों के लिए कुछ बुनियादी सहूलतें भी मैसर की, जैसे कि रहायशी मकान, तालीम, तिबी मुआयना और एक बच्चे का कारखाने की तरफ से मैट्रिक तक की मुफ्त तालीम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनती रवाबित को मजबूत करने के लिए एक कमीशन का क़याम भी किया। ट्रेड यूनियंस के ज़रिए मज़दूरों के झगड़े निपटाने के लिए सनती रवाबित कमीशन कायम किया गया। इस सिलसिले में छोटी छोटी जूनियर अदालतें कायम की गईं। इन अदालतों में मज़दूर अपने अपने मुकदमात को लेकर जाते। मुकदमात का मतलब अपने अपने इश्यूज़ जो उनको इंतज़ामिया के साथ होते, उनको इस अदालत में डिस्कस किया जाता और उनको सॉल्व आउट करके मज़दूरों के हक़ में फ़ैसला दिया जाता, जायज़ हक़ में। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाजायज़ बरतरफियों को भी रोकथाम की। मज़दूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ही मिल मालिकान पर इस लेबर पॉलिसी के तहत ये पाबंदी आयद कर दी गई कि वो मज़दूरों को बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस वजह के
برطرف نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جو ہمیں اگلی معاشی اصلاح نظر آتی ہے وہ ہے ایگریکلچر ریفارمز کی، زرعی اصلاحات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ناطے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی حد تک زراعت پر بیس کرتی ہیں۔ زراعت کی اس اہمیت کے تحت پاکستان کے زرعی نظام کا بہترین ہونا، زرعی شعبے کا ترقی کرنا پاکستان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اصلاحات کے اوپر بھی اپنا خاص وقت صرف کیا۔ اور جو سب سے پہلی ہمیں زرعی اصلاح نظر آتی ہے وہ ہے زمین کی انفرادی حد ملکیت۔ 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی۔ واضح کرتی چلوں کہ نہری زمین کا مطلب ہے وہ زمین جس کو نہر کا پانی سیراب کرتا ہے، اریگیٹ کرتا ہے، جس کی آبپاشی نہری پانی سے ہوتی ہے۔ اور بارانی زمین کا مطلب وہ زمین جو باران رحمت یعنی بارشوں سے ہی سیراب ہوتی ہے، کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہاں کی زمین سیراب ہوتی ہے، اریگیٹ ہوتی ہے، آبپاشی وہاں کی ہوتی ہے۔ سو گرلز، انہی فیوڈل لارڈز نے جنہوں نے اپنے لیے زمینوں کی بڑی بڑی جائیدادیں جو تھیں وہ بنا رکھی تھیں، ان کے لیے ہی یہ زرعی اصلاح بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور انہی کے لیے ایک حد ملکیت قائم کر دی گئی کہ وہ 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین سے زیادہ کے مالک نہیں ہو سکتے، اور اس سے زیادہ کی زمین وہ مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی جائے گی حکومت کے عمل دخل سے۔ چنانچہ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین جو انہی فیوڈل لارڈز کی اجارہ داری میں تھی اس کو کسانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی اور باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ کرنے کی پالیسی بنا دی گئی۔ تعلیمی اداروں کے لیے بھی زمینی حدود کا تعین کر دیا گیا۔ کالج، یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے کوئی شخص مقررہ حد سے زیادہ زمین رکھنے کا حقدار نہیں ہو سکتا تھا۔ مالیہ اور آبیانے کا قانون۔ مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے، مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ فارمز کے لیے بھی زمینی حدود مقرر کر دی گئی۔ مویشی فارمز، باغات، استبل، یہ تمام کے لیے بھی ایک زمینی حدود کا تعین ضروری تھا۔ اس کے علاوہ شکارگاہوں کے لیے بھی حدود کا تعین کر دیا گیا۔ تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، صرف تاریخی نوعیت کی جو شکارگاہیں تھیں ان کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہ کیا گیا اور ان کو اس زرعی اصلاحات کے پہلو سے الگ رکھا گیا۔ مزارعین کے لیے بھی چند حقوق مقرر کیے گئے۔ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے۔ اشتمال اراضی کی ایک اسکیم جو تھی وہ بھی بنائی گئی اور اس اسکیم کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی زمین کو یکجا کر دیا گیا اور بڑے بڑے قطعات میں تقسیم کیا گیا۔ اس زرعی اصلاحات کے تحت قرضوں کا حصول بھی ممکن ہوا۔ پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس تحریک امداد باہمی کا مطلب جو تھا وہ انجمنوں کی مدد کے لیے رقم کو مخصوص کرنا تھا تاکہ وہ اس رقم سے مزدوروں، مزارعین کے حالات کو بہتر کر سکیں، اور اسی تحریک امداد باہمی کے تحت کسانوں اور ذمہ داروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے جا سکیں۔ So let's girls, there are some key points which you have to note on your book and you have to learn
I hope you will learn it in time, inshallah. Stay blessed.